بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قومی وائس کے معزز دوستو، میں ہوں محمد کامران۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو محبتوں بھرا السلام علیکم۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی شادی کب ہوئی، اور حضرت آدم علیہ السلام نے اماں حوا کو حق مار میں کیا دیا؟ تو آج کی اس زیر نظر ویڈیو کے اندر ہم اسی موضوع کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک لازمی دیکھیں، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی کے ساتھ ملتا رہے۔ تو چلتے ہیں، موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس اور دیگر کئی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام تنہا بیٹھے تھے اور آپ کے ساتھ کوئی غمخوار نہیں تھا کہ جس کے ساتھ آپ دکھ سکھ بانٹ سکیں۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام پر نیند طاری فرما دی، پھر آپ کی بائیں پسلی سے گوشت لے کر حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق کی اور اس کی جگہ اور گوشت پیدا ہو گیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو حضرت حوا کو اپنے سر کے پاس کھڑا پایا۔ تو آپ نے پوچھا، تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا، میں عورت ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تمہاری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میری تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ آپ مجھ سے سکون حاصل کریں۔ ملائکہ نے علم کی وسعتیں دیکھنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ عورت ہے۔ تو فرشتوں نے پوچھا، اس کا نام عورت کیوں رکھا گیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، کیونکہ یہ مرد سے پیدا ہوئی ہے۔ فرشتوں نے عرض کی، اس کا نام کیا ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا نام حوا ہے۔ فرشتوں نے عرض کی، اے آدم، اس کا نام حوا کیوں رکھا گیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، کیونکہ یہ زندہ چیز سے پیدا ہوئے اس لیے اس کا نام حوا رکھا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس سے ایک اور روایت ہے کہ اللہ رب العزت نے کچھ ملائکہ بھیجے، انہوں نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو سونے کے تخت پر بٹھایا جس طرح دو شہنشاہوں کو بٹھایا جاتا ہے۔ انہوں نے نور کا لباس زیب تن کیا ہوا تھا۔ ملائکہ نے انہیں جنت میں داخل کر دیا۔ اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حوا کی تخلیق دخول جنت سے قبل ہوئی تھی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا ہے، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت، اور اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں۔ تو اب چلتے ہیں حضرت آدم اور حضرت حوا کی شادی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ جب حضرت حوا کو پیدا کیا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی طرف ملان کرنا چاہا اور ارادہ فرمایا کہ دست محبت بڑھائیں۔ فرشتوں نے کہا، آدم ٹھہر جائیے، پہلے اپنا حق مہر ادا کیجئے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا حق مہر کیا ہے؟ تو فرشتوں نے عرض کی، اے آدم علیہ السلام، اس کا حق مہر یہ ہے کہ آپ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجئے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کتنی مرتبہ درود شریف بھیجا؟ ایک روایت میں 3 دفعہ، جبکہ دوسری روایت کے مطابق 17 دفعہ درود شریف پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اس مسئلے میں اتفاق یہ ہے کہ آدم کا حق مہر یہی تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھیں، اور حضرت آدم علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا شروع کر دیا، اور فرشتوں کی گواہی کی موجودگی میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا نکاح ہو گیا۔ اور جب نکاح ہو گیا تو حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرا دیا گیا، اور وہ جنت خلد ہے۔ اور ایک روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ وہ جنت خلد نہیں بلکہ ایک ایسی جنت تھی جسے خاص حضرت آدم اور حضرت حوا کے لیے پیدا کیا اور انہی کے لیے تیار کیا گیا تھا، اور اس جنت کو ان کے لیے امتحان گاہ بنا دیا گیا تھا۔ اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جنت آسمانوں کے اوپر تھی یا کہ زمین کے اوپر؟ حضرت حسن کا ایک قول ہے کہ وہ جنت آسمان پر تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا کو وہاں سے اتر جانے کا حکم دیا تھا۔ اور اس بارے میں دوسرا قول یہ بھی ہے کہ وہ جنت زمین پر تھی،
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا کو اس جنت میں داخل فرمایا تو انہیں منع فرمایا کہ وہ اس خاص قسم کے درخت کے قریب نہ جائیں۔ ان تمام دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے یہی بات سمجھ آتی ہے کہ یہ معاملہ جنت المأوا میں پیش آیا تھا۔ کھانے، سونے اور شیطان کے وسوسہ ڈالنے کے تمام معاملات جنت المأوا میں اس وقت پیش آئے تھے جبکہ انسان ابھی تک عالم تکلیف میں نہیں آیا تھا۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، ملتے ہیں ایک نئے اور دلچسپ موضوع کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی کے ساتھ ملتا رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔